اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خزرات من بقول فوجد لها ريحا فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، وقال: كل فإني أناجي من لا تناجي. متفق علیہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تھوم یا پیاز کھائے اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں نہ آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ہنڈیا لائی گئی. اس ہنڈیا میں مختلف قسم کی سبزیاں تھیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہنڈیا میں تھوڑی سی بو محسوس کی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہنڈیا فلاں صحابی کو دے دو. اور آپ نے فرمایا کہ تو کھا، بے شک میں نے ایسے لوگوں سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے جن سے تو سرگوشیاں نہیں کرتا. اس روایت کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے نقل فرمایا ہے. یہ کتاب الاطعمہ کی روایت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اس حدیث مبارکہ میں مسجد کا ادب ذکر کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پیاز یا تھوم کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر نہ آئے. اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے منہ میں بدبو کا سبب بنتی ہے، چاہے اس کا تعلق سبزیوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہو. آپ عام طور پہ جب آپ کچا تھوم کھاتے ہیں، کچے پیاز کھاتے ہیں، یا اس طرح آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں جو آدمی نسوار رکھتا ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چیزیں استعمال کر کے پھر منہ صاف کیے بغیر مسجد میں آنا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس طرح کرنا مکروہ ہے. وہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے جو منہ کے اندر بدبو لے کے مسجد کے اندر آئے گا. اس وجہ سے کہ مسجد تو ایک پاک صاف اور ایک انتہائی صاف ستھری ترین جگہ ہے، اور مسجد کے اندر اللہ کے فرشتے بھی موجود رہتے ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے منہ کی بدبو کی وجہ سے اللہ کے پاکیزہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب کسی انسان کو تکلیف پہنچانا کسی دوسرے کے لیے روا نہیں ہے، تو اللہ کی نوری مخلوق کو تکلیف پہنچانا بھی کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار چیزوں کو استعمال کر کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، اور علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ اول تو ایسی چیزوں کا آدمی استعمال ہی نہ کرے. اگر استعمال کر ہی لیا ہے تو منہ کو اچھی طرح صاف کر کے مسجد میں آنا چاہیے، تاکہ مسجد کا تقدس بھی پامال نہ ہو اور اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں کو تکلیف بھی نہ ہو. تو تمام حضرات انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین.